بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 191 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الشحناء، یعنی دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں سے ہمیشہ مکمل اجتناب کیا جانا ضروری ہے کہ اسلامی معاشرے میں مسلمانوں میں باہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں ہمیشہ عزت و احترام کے جذبات ہی ہونے چاہیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انسان کے دل میں ہر ایک کے لیے، وہ کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، اور یہ کہ وہ اپنا پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو یا کوئی اجنبی ہو، ہمیشہ انسان ہر ایک کے ساتھ عزت و احترام سے ہی پیش آیا کرے، اور یہ کہ وہاں نفرتوں اور رنجشوں کے کوئی معاملات نہ ہوا کریں۔ یہ ہے دین اسلام کی اہم ترین اور پاکیزہ ترین تعلیم۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں جو متعدد احادیث درج فرمائی ہیں، انہی احادیث میں سے آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے 413۔ فرمایا کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشہور و معروف صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یعنی یہ خود بھی صحابی ہیں عبداللہ، اور ان کے والد بھی صحابی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم بھی ہیں، یعنی عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن شاء۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس انسان میں یہ تین برائیاں نہیں ہوں گی، تو اب ان تین برائیوں کے سوا جو کچھ بھی ہوگا اللہ اگر چاہے تو معاف فرما دے گا۔ یعنی یہ جو تین برائیاں ہیں یہ معاف نہیں کی جائیں گی، اور ان کے سوا اگر مزید کوئی برائی ہوئی، کوئی گناہ ہوا، تو اللہ اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ اب یہ جو تین برائیاں ہیں، فرمایا کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا، شرک سے جو کوئی ہمیشہ محفوظ رہا، یعنی اس برائی سے بچتا رہا، فرمایا کہ وہ انسان جس کی اس حالت میں موت واقع ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، یعنی اس کے لیے مغفرت ہے۔ اگر اس کے برعکس معاملہ ہوا کہ شرک کی حالت میں موت واقع ہوئی ہو، توبہ نہیں کی ہے اس نے، اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا اور دنیا سے رخصتی ہو گئی، تو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔
وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتَّبِعُ السَّحَرَةَ، اور معافی دی جا سکتی ہے اس انسان کو اگرچہ اس میں جتنی بھی برائیاں ہوں، لیکن یہ 3 برائیاں نہ ہوں تو دوسری برائی، یا اس کے برعکس بیان کر لیا جائے کہ دوسری خوبی کہ جس کی وجہ سے اسے معافی دی جائے گی اگرچہ دیگر برائیاں موجود ہوں، تو دوسری چیز وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتَّبِعُ السَّحَرَةَ، نہ تو وہ جادوگر ہے اور نہ ہی جادوگروں کے طریقے پر وہ چلا کرتا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ وَلَمْ يَحْقِدْ عَلَىٰ أَخِيهِ، اپنے کسی بھائی یعنی مسلمان بھائی کے خلاف وہ حسد نہیں کرتا کہ کسی کے خلاف اس نے اپنے دل میں حسد اور بغض و کینہ اور نفرت کے جذبات اس کے دل میں نہیں ہیں کسی مسلمان کے خلاف۔ تو یہ 3 چیزیں، تو یہاں ناظرین کرام سب سے پہلی بات تو یہ کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا، کہ انسان کی موت اس حالت میں واقع ہوئی ہو کہ وہ شرک نہیں کیا کرتا۔ یقیناً اس سے عقیدہ توحید کی اہمیت اور صرف ایک اللہ پر ایمان، صرف ایک اللہ کو اپنا رب اور تمام دنیا، تمام کائنات، تمام زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کا رب قبول کرنا اور تسلیم کرنا، اور اس سے بھی بڑھ کر مزید یہ کہ اسی ایک رب یعنی اللہ کو اپنا معبود تصور کرنا اور اس بات پر پختہ اور اٹل عقیدہ رکھنا، یہ ہے دین اسلام کی اہم ترین تعلیم کہ جس پر تمام دین اسلام کی بنیاد ہے۔ جبکہ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا کہ انسان شرک میں اگر مبتلا ہو گیا ہو، یعنی اللہ کی عبادت بھی کیا کرتا ہو، اللہ سے بھی وہ مدد طلب کیا کرتا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی دوسرے سے بھی مدد طلب کیا کرتا ہو، اور یہ عقیدہ و ایمان رکھتا ہو کہ جس طرح اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، وہ ہماری نظروں سے دور ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، تو وہ اللہ نظروں سے اوجھل ہونے کے باوجود وہ ہماری دعا کو سنتا ہے، اور یہ کہ دعا کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ ہماری مدد اور ہماری مشکلات کو دور کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اللہ وہ مشکل کشا ہے۔ اگر اسی طرح اللہ کے سوا کسی دوسرے کے بارے میں بھی انسان یہی عقیدہ اور یہی تصور رکھتا ہو تو اسی چیز کا نام ہے شرک۔ اور قرآن کریم میں نہایت وضاحت کے ساتھ یہ بات ہمیشہ کے لیے بتا دی گئی، اور یہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے سنا دیا گیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہرگز معاف کرنے والا نہیں ہے شرک کو۔ ہاں البتہ یہ کہ شرک کے سوا اللہ جس کسی کو چاہے گا اور جس گناہ کو چاہے گا اسے معاف فرما دے گا۔ لہذا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو کوئی شرک سے ہمیشہ مرتے دم تک اپنا دامن بچائے رکھے گا، اس کے لیے
یہ اہم ترین خوشخبری ہے کہ اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے کہ اگر اس سے کوئی اور غلطیاں ہو گئیں، لغزشیں ہو گئیں، گناہ سرزد ہو گیا ہو اگر کوئی، تو اگر اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ بغیر سزا دیے ہوئے ہی جنت میں پہنچا دے گا، ورنہ کم از کم اتنی بات تو طے ہے کہ اگرچہ اسے سزا دی گئی ہو ابتدا میں، لیکن چونکہ وہ موحد ہے، شرک سے ہمیشہ اس نے اپنا دامن بچائے رکھا، لہذا اس کا آخری ٹھکانہ انشاءاللہ جنت میں ہی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شرک میں مبتلا ہو اور اسی کیفیت میں اس کی موت واقع ہو گئی کہ اس نے توبہ نہیں کی، تو پھر یہ بات انتہائی تشویشناک ہے کہ اس کی نمازیں، اس کے روزے اور اس کا حج اور اس کے عمرے اور اس کا صدقہ و خیرات، تمام تر عبادات ناقابل قبول ہے اگر انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو۔ اور اس کے بعد یہ جو فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتَّبِعُ السَّحَرَةَ، جادو نہ کرتا ہو، جادوگروں کے طریقے پر نہ چلا کرتا ہو۔ تو یہ جو جادو کا معاملہ ہے، تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جادو میں بھی شرک ہوا کرتا ہے، کہ اس سے قبل یہ تذکرہ کیا گیا کہ شرک نہیں کرتا تو اس کے لیے باقی گناہوں سے معافی کی امید ہے۔ اور پھر جادوگر کے بارے میں بھی یہی ارشاد ہوا، تو وجہ یہی ہے کہ جادوگر بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتا ہے کہ وہ دوسروں سے، اپنے شیطانوں سے وہ مدد طلب کیا کرتا ہے، جادوگر اپنے جادو کے معاملے میں۔ اور پھر مزید یہ کہ جادوگروں کے حوالے سے قرآن کریم میں جو تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر اس موقع پر قرآن کریم میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے، اور جو ایک تسلسل ہے اور جو ترتیب ہے اس کلام کی اور ان آیات کی، تو ہمیں وہاں اس موقع پر یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ مثلا فرمائے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ انہوں نے اتباع کیا اس چیز کا جو کہ شیطان پڑھا کرتے تھے وہاں سلیمان علیہ السلام کے ملک میں۔ وہ کون سا ملک تھا سلیمان علیہ السلام کا، اور وہ کون شیطان تھے، اور وہ کیا حالات و واقعات تھے، اور وہ کیا پڑھا کرتے تھے؟ تو ان تمام تر تفصیلات میں جائے بغیر جو بات ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور بیان کرنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ اتباع کیا کرتے تھے اس چیز کا جو کہ شیطان پڑھا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو شیطانوں کے جو جادو منتر وغیرہ ہوا کرتے ہیں، جو کچھ وہ پڑھا کرتے تھے وہاں شیطان، جادوگر بھی وہی چیزیں شیطانوں سے سن کر اور سیکھ کر پڑھا کرتے تھے، کہ شیطانی راستے پر چلا کرتے ہیں یہ جادوگر۔ پھر یہ کہ قرآن کریم میں جہاں یہ تذکرہ ہوا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ سلیمان علیہ السلام کے ملک میں شیطان جو کچھ پڑھا کرتے تھے، یہ جادوگر اسی طریقے پر چلا کرتے تھے، اسی کا اتباع کیا کرتے تھے،
تو قرآن کریم میں جہاں یہ تذکرہ کیا گیا تو اس سے قبل گزشتہ آیات میں یہ تذکرہ ہمیں نظر آتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کہ جب اللہ کی طرف سے وہ رسول ان کے پاس کتاب لے کر آئے، اللہ کی کتاب لے کر آئے، تب ان لوگوں نے یہ قبیح ترین حرکت کی کہ اس کتاب کی عزت کی بجائے، اسے قبول کرنے کی بجائے، اس پر ایمان قبول کرنے کی بجائے، اس کی تصدیق کی بجائے، اس کی عزت و احترام کی بجائے اور اس پر عمل کی بجائے انہوں نے یہ حرکت کی کہ اس کتاب کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کو پس پشت پھینک دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، پیٹھ پیچھے انہوں نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، یعنی اس کتاب کی عزت نہیں کی، اسے قبول نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، پیٹھ پیچھے اسے پھینک دیا۔ پھر آگے فوراً یہ بات ارشاد ہوئی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، شیطان جو کچھ پڑھا کرتے تھے انہوں نے اسی کا اتباع کیا، اللہ کی کتاب کو تو پھینک دیا، اس کی بے عزتی کی، شیطانوں کے کلام کو اپنا لیا۔ تو اس سے یہ بات بتانا مقصود ہے کہ یہ جو جادو ہے، جادو میں طاقت اسی وقت آیا کرتی ہے کہ یہ جادوگر لوگ شیطان کو خوش کیا کرتے ہیں، شیطان سے دوستی کیا کرتے ہیں، مگر یہ کہ اللہ کی کتاب کی بے عزتی اور یہ کہ اس کی بے حرمتی، مثلا یہ کہ اسے بیت الخلاء میں رکھ دیا کرتے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ اس قسم کے معاملات اور اس سلسلے میں دیگر کچھ تفصیلات فی الحال باقی ہیں، جنہیں لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔